अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वो जब शौक़ के दरवाजे पर पहुंचे तो अगले रोज का सूरज तुलू हो रहा था। वो सहरा में एक और रात गुजार आए थे। अमाद लड़की को जहां ले जाना चाहता था उस जगह के मुतालिक पूछकर वो चल पड़ा। घोड़े शहर में से गुजर रहे थे। लोग अयोना को रुक रुक कर देखते थे। चलते चलते अमाद ने एक मकान के सामने घोड़ा रोक लिया और बंद दरवाजे को देखने लगा। अयोना ने उससे पूछा, यहाँ क्यों रुक गए? उसने जैसे कुछ सुना ही ना हो। दरवाजे के करीब जाकर घोड़े पर बैठे बैठे उसने दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 ठोकरें मारी। एक बुजुर्ग सूरत इंसान ने दरवाजा खोला। यहाँ कौन रहता है? अमाद ने अरबी जुबान में पूछा। कोई नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। ईसाइयों का एक खानदान रहता था। हमारी फौज आ गई तो पूरा खानदान भाग गया है। अब आपने इस पर कब्जा कर लिया है। बूढ़ा डर गया। उसने देखा कि ये सवार फौजी है और उससे बाज पुरस कर रहा है कि ईसाई के मकान पर उसने क्यों कब्जा कर लिया है, जबकि सुल्तान अयूबी ने मनादी के जरिए हुक्म जारी किया है कि किसी मुसलमान की तरफ से किसी ईसाई को कोई तकलीफ न पहुंचे, वरना सख्त सजा दी जाएगी। बूढ़े ने कहा, मैंने कब्जा नहीं किया, उसकी हिफाजत के लिए यहाँ आ गया हूँ। मैं इसे बिल्कुल बंद कर दूंगा। उसका मालिक जिंदा है, वो मुसलमान है और 15-16 साल से बेगार कैंप में पड़ा है। क्या अमीर मिस्र ने उन्हें कैंप से रिहा नहीं किया? अमाद ने पूछा। वहाँ के मुसलमान अब आजाद हैं, लेकिन अभी कैंप में ही हैं। बूढ़े ने जवाब दिया। इन सब की हालत इतनी बुरी है कि काबिले एहतराम सालार आजम अयूबी ने उनके लिए दूध, गोश्त, दवाइयों और निहायत अच्छे रहन सहन का इंतजाम वहीं कर दिया है। बहुत से तबीब उनकी देखभाल कर रहे हैं। उनमें जिसकी सेहत बहाल हो जाती है इसे घर भेज दिया जाता है। वहाँ जो रहते हैं उन्हें उनके रिश्तेदार वहीं मिलने आ जाते हैं। इस मकान का मालिक भी वही है। एक तो उसका बुढ़ापा है और दूसरे कैंप की 15-16 सालों की अजियतें। बेचारा सिर्फ जिंदा है। मैं इसे देखने जाया करता हूँ। उम्मीद है सेहतयाब हो जाएगा। मैंने उसे बता दिया था कि उसका मकान खाली हो गया है। उसके रिश्तेदार कहाँ हैं? अम्माद ने पूछा। कोई भी जिंदा नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया और 3-4 घर छोड़कर एक मकान की तरफ इशारा करके कहा, वो मेरा जाती मकान है। मैं उन लोगों का सिर्फ पड़ोसी था। आप मुझे उनका रिश्तेदार कह सकते हैं। अम्माद ये पूछकर कि अंदर मस्तूरात नहीं है, घोड़े से उतरकर अंदर चला गया। कमरों में गया, दीवारों पर हाथ फेरा। अयोना भी अंदर चली गई। उसने अम्माद को देखा, वो आंसू पोंछ रहा था। अयोना ने आंसुओं की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, अपने बचपन को ढूंढ रहा हूँ। मैं इस घर से भागा था, ये मेरा घर है। उसके आंसू बहने लगे। उसने बूढ़े से पूछा, उनके रिश्तेदार मर गए हैं? उनकी कोई औलाद भी थी? सिर्फ एक लड़का बचा था जो ईसाई डाकुओं से बचकर मेरे घर आ गया था। बूढ़े ने जवाब दिया। इसे मैंने शाम रवाना कर दिया था। अगर यहाँ रहता तो मारा जाता। अम्माद को वो रात याद आ गई जब वो इस घर से भागकर पड़ोसी के घर जा चुका था। वो यही पड़ोसी था, मगर उसने बूढ़े को बताया नहीं कि वो लड़का जिसे उसने शोभक से शाम को रवाना कर दिया था वो यही जवान है जिसे वो ये कहानी सुना रहा है। अम्माद के लिए जज्बात पर काबू पाना मुहाल हो गया, लेकिन वो सख्त जान फौजी था। उसने बूढ़े से कहा, मैं इस मकान के मालिक से मिलना चाहता हूँ, मुझे उसका नाम बता दो। बूढ़े ने उसे उसके बाप का नाम बता दिया। अम्माद को अपने बाप का नाम अच्छी तरह याद था। इस लड़के की एक बहन थी। बूढ़े ने कहा, बहुत छोटी थी, उसे ईसाइयों ने अगवा कर लिया था। उसी जमन में इस घर के सारे अफराद ईसाइयों के हाथों कत्ल हो गए। अयोना, अम्माद ने लड़की से कहा, अपनी मुकद्दस सलेब के परस्तारों की करतूत सुन रही हो? अयोना ने कोई जवाब न दिया। वो छत को देखने लगी। उसने कमरे के दरवाजे के एक द्वार को बंद किया और उसकी उल्टी तरफ देखने लगी। द्वार पर 3-4 छोटी छोटी और गहरी लकीरें खुदी हुई थी। वो बैठकर इन लकीरों को बड़ी गौर से देखने लगी। अम्माद इसे देख रहा था। अयोना लकीरों पर हाथ फेरने लगी। वो उठी और दूसरे कमरे में चली गई। वहां भी कुहाड़ों पर हाथ फेर कर कुछ ढूंढने लगी। अम्माद ने जाकर उससे पूछा, क्या देख रही हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी तरह मैं भी अपना बचपन ढूंढ रही हूँ। उसने अम्माद से पूछा, ये तुम्हारा घर था? तुम यहीं से भागे थे? यहीं से, अम्माद ने जवाब दिया और उसे सुना दिया कि किस तरह उनके घर पर ईसाइयों ने हमला किया और उसकी माँ और बड़े भाई को कत्ल कर दिया था। अम्माद भाग गया और वो आज तक ये समझता रहा कि
اس کا باپ بھی قتل ہو گیا ہے، لیکن یہ بوڑھا بتاتا ہے کہ باپ کیمپ میں زندہ ہے۔ تم نے اس بوڑھے کو بتا دیا ہے کہ وہ لڑکے تم ہی ہو جسے تم نے پناہ دی تھی۔ نہیں، میں بتانا نہیں چاہتا، اس نے تذبذب کے عالم میں کہا۔ ایونا اسے بڑی غور سے دیکھنے لگی اور بوڑھا ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں۔ عماد بچپن کی یادوں میں گم ہو گیا تھا۔ بوڑھے نے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ عماد چونکا اور حکم دینے کے لہجے میں بولا، اس مکان کو اپنی نگرانی میں رکھیں، یہ آپ کی تحویل میں ہے۔ اس نے ایونا سے کہا، آؤ چلیں۔ کیا تم اپنے باپ سے نہیں ملو گے؟ ایونا نے اس سے پوچھا۔ پہلے اپنا فرض ادا کر لوں، عماد نے جواب دیا۔ مجھے ریگستان میں میرا کماندار ڈھونڈ رہا ہوگا، وہ مجھے مردہ قرار دے چکے ہوں گے، وہاں میری ضرورت ہے۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، میں یہ امانت کسی کے حوالے کر دوں۔ لڑکیاں لڑکیاں لڑکیاں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے شگفتہ سے لہجے میں علی بن سفیان سے کہا، کیا یہ کمبخت سلیبی میرے راستے میں لڑکیوں کی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ لڑکیوں کو میرے سامنے نچا کر مجھ سے شوبک کا قلعہ لے لیں گے؟ امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا، آپ اپنی ہی باتوں کی تردید کر رہے ہیں۔ یہ لڑکیاں دیوار نہیں بن سکتی، دیمک بن چکی ہیں اور دیمک کا کام کر رہی ہیں۔ آپ کے اور محترم نور الدین زنگی کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش لڑکیوں کے ہاتھوں کرائی گئی ہے، اور ان لڑکیوں نے حشیش اور شراب کے ذریعے ہمارے مسلمان حکام اور عمرا کو استعمال کیا ہے۔ یہ وہی موضوع ہے جس پر ہم 100 بار بات کر چکے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے ان لڑکیوں کے متعلق کچھ بتاؤ۔ یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ 8 جاسوس ہیں، انہوں نے اب تک کوئی نیا انکشاف کیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے بتایا ہے کہ شوبک میں صلیبی جاسوس اور تقریب کار موجود ہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا، لیکن ان میں سے کسی کی بھی نشاندہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے گھروں اور ٹھکانوں کا علم نہیں۔ ان میں سے 3 مصر میں کچھ وقت گزار آئی ہیں، وہاں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ کیا وہ قید خانے میں ہیں؟ سلطان ایوبی نے کہا، نہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ اس نے کہا، وہ اپنی پرانی جگہ رکھی گئی ہیں، ان پر پہرا ہے۔ اتنے میں دربان اندر آیا۔ اس نے کہا، عماد شامی نام کا ایک عہدیدار ایک صلیبی لڑکی کو ساتھ لایا ہے، کہتا ہے کہ اسے اس نے کرک کے راستے سے پکڑا ہے اور یہ لڑکی جاسوس ہے، دونوں کو اندر بھیج دو۔ سلطان ایوبی نے کہا۔ دربان کے جاتے ہی عماد اور ایونا اندر آئے۔ سلطان ایوبی نے عماد سے کہا، معلوم ہوتا ہے بہت لمبی مسافت سے آئے ہو، تم کس کے ساتھ ہو؟ میں شامی فوج میں ہوں، عماد نے جواب دیا۔ میرے کماندار کا نام احتشام ابن محمد ہے اور میں البرق دستے کا عہدیدار ہوں۔ البرق کس حال میں ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا اور علی بن سفیان سے کہا، البرق فی الواقع برق ہے۔ ہم نے جب سوڈانیوں پر شبخون مارے تھے تو البرق قیادت کر رہا تھا، صحرائی چھاپوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ سالار اعظم، عماد نے کہا، آدھا دستہ اللہ کے نام پر قربان ہو چکا ہے، میرے گروہ میں سے صرف میں رہ گیا ہوں، تم نے اتنی جانیں ضائع تو نہیں کی؟ سلطان ایوبی نے سنجیدگی سے پوچھا، مر جانے اور قربان ہونے میں بہت فرق ہے۔ نہیں سالار اعظم، عماد نے جواب دیا، خدائے ذوالجلال گواہ ہے کہ ہم نے ایک ایک جان کے بدلے 20 جانیں لی ہیں۔ اگر صلیبیوں کی فوج اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی تو وہ صرف چند ایک زخمی ہوں گے۔ فلسطین کی ریت کو ہم نے صلیبیوں کے خون سے لال کر دیا ہے۔ ہمارے دوسرے دستوں نے بھی دشمن پر پورا قہر برسایا ہے۔ دشمن میں اب اتنا دم نہیں رہا کہ وہ تھوڑے سے عرصے میں اگلی جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور تم؟ سلطان ایوبی نے لڑکی سے پوچھا، کیا تم پسند کرو گی کہ اپنے متعلق ہمیں سب کچھ بتا دو؟ سب کچھ بتاؤں گی، ایونا نے کہا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ عماد شامی، سلطان ایوبی نے عماد سے کہا، فوجی آرام گاہ میں چلے جاؤ، نہاؤ دھو، آج کے دن اور آج کی رات آرام کرو، کل واپس اپنے جیش میں چلے جانا۔ میں دشمن کے 2 گھوڑے بھی لایا ہوں، عماد نے کہا، ان کی تلواریں بھی ہیں، گھوڑے استبل میں اور تلواریں اسلحہ خانے میں دے دو۔ سلطان ایوبی نے کہا، اور ذرا سوچ کر کہا، اگر ان گھوڑوں میں کوئی تمہارے گھوڑے سے بہتر ہو تو بدل لو۔ باہر کے محاذوں پر گھوڑوں کی کیا حالت ہے؟ کوئی پریشانی نہیں، عماد نے بتایا، اپنا ایک گھوڑا ضائع ہوتا ہے تو ہمیں صلیبیوں کے 2 گھوڑے مل جاتے ہیں۔ عماد سلام کر کے باہر نکل گیا۔ اس نے امانت صحیح جگہ پہنچا دی تھی۔ ادھر سے تو وہ فارغ ہو گیا، لیکن اس کے دل پر بوجھ تھا۔
وہ جذبات کا بوجھ تھا، یہ بچپن کی یادوں کا بوجھ تھا، اور یہ اس باپ کی محبت کا بوجھ تھا جو کیمپ میں پڑا تھا۔ وہ تذبذب میں مبتلا تھا۔ جنگ ختم ہونے تک وہ باپ سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ ڈرتا تھا کہ باپ کی محبت اور دل کے پرانے زخم اس کے فرض کے راستے میں حائل ہو جائیں گے۔ وہ اپنے گھوڑے کے پیچھے 2 گھوڑے باندھے استقبل کی طرف جا رہا تھا۔ اسے ماحول کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ گھوڑا اسے ایک گھاٹی پر لے گیا۔ اس نے سامنے دیکھا، شوبک کا ایک قصبہ اسے نظر آ رہا تھا۔ وہ رک گیا اور اس قصبے کو دیکھنے لگا جہاں وہ پیدا ہوا تھا اور جہاں سے جلا وطن ہوا تھا۔ اس پر جذبات نے رغبت طاری کر دی۔ راستے سے ہٹ کر رکو سوار، اسے کسی کی آواز نے چونکا دیا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، پیچھے ایک گھوڑا سوار دستہ آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے ایک طرف کر لیے۔ جب دستے کا اگلا سوار اس کے قریب سے گزرا تو عماد سے پوچھا، باہر سے آئے ہو؟ وہاں کی کیا خبر ہے؟ اللہ کا کرم ہے دوستو، اس نے جواب دیا۔ دشمن ختم ہو رہا ہے، شوبک کو کوئی خطرہ نہیں۔ دستہ آگے چلا گیا تو عماد دائیں طرف چل پڑا۔ ناظرین حضرات، آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔